تو سمجھتا کیا ہے اسلام کو؟ اسلام ابن تیمیہ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام ابن عبدالوہاب نجدی کی جاگیر نہیں ہے، اسلام ابو بکر کی صداقت کا نام ہے، اسلام عمر فاروق کی عدالت کا نام ہے، اسلام عثمان غنی کی صحابت کا نام ہے، اسلام باب الہند کی شجاعت کا نام ہے، اسلام میں کربلا کے اس نہتے لوگوں کی شہادت کا نام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد اعلی حضرت۔ اگر ان مسلمانوں کے سامنے یزید تھے، یزیدیت تھی، یزید کے لوگ تھے، تو سنو آج یزید نہیں، یزید کے لوگ نہیں، لیکن یزیدی فکر آج بھی جنم لے گی۔ تو ہمیں سکھانے والے نے سکھا دیا ہے کہ اب سنو، کربلا میں نہیں، کربلا کی طرح اگر آج بھی کہیں واسطہ پڑے تو اسلام کی زندگی کے لیے حسین نہ صحیح حسینی بن کر کے اٹھنا، حسین نہ صحیح حسینی بن کر اٹھنا۔ سمجھا کیا ہے؟ سمجھا کیا ہے؟ تیرے پستول میں جتنی گولیاں نہیں ہیں یار، سنیوں کے اتنے سینے ہیں۔ کس چیز کی دھمکی دیتا ہے؟ کس چیز کی دھمکی؟ وہ تو ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے فلسفہ موت۔ علی اصغر کو جب لے جا رہے تھے، زینب کو جب لے جایا جا رہا تھا، سکینہ کو جب لے جایا جا رہا تھا، بتائیے سکینہ بچی ہے، بیمار زین العابدین ہے، ان سب کو جب لے جایا جا رہا تھا تو اسی وقت حقیقی دل رکھنے والوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ حسین موت کا صحیح فلسفہ دے رہے ہیں کہ لوگوں ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے، گھروں میں جا کر کے، آپس میں لڑ کر کے یہ ساری چیزوں سے نیچرلی موت مر کر کے مرو گے تو تم صرف مردہ یا تم صرف مرا ہوا انسان کہلاؤ گے۔ مرنے والے تو عرب میں بھی مرے ہیں، قبل بعثت مصطفیٰ بھی لوگ مرے ہیں، مرنے والا قابیل بھی ہے، مرنے والا نمرود بھی ہے، مرنے والا ابو جہل بھی ہے، لیکن سنو میں موت کو ایک نئی جہت دے رہا ہوں۔ اٹھا سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ سنو میں تجھے حیات دے کر پہلے ذکر کر رہا ہوں موت کا۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا۔ اٹھا پارہ نمبر 18 اللہ سبحانہ فرماتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ارے میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں، تو اے مولا جب تو پیدا کرنے والا بہترین تو تو جس چیز کو پیدا کیا ہوگا وہ بھی بہترین ہے۔ تو الذی خلق الموت، موت کو بھی تو نے بہترین پیدا کیا۔ جواب دے گا مولا ہاں، تصور صحابہ میں مر، بہترین موت تجھے مل جائے گی، تصور تابعین میں مر، بہترین موت تجھے ملے گی، سوسائٹی بن کر مر، ہم تجھے ویلکم کرنے کو تیار ہے۔ پارہ نمبر 24 اللہ سبحانہ فرماتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ارے میں اپنے خاص ویلکم کرنے والے پاک فرشتوں کو، ارے تم وضو کر کے ایصال ثواب کرتے ہو پیارے، لیکن فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، عبادتیں تم سے چھوٹتی ہے، لیکن سن اگر حسینی جذبے میں تو مرے گا تو تیری حفاظت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، سلامتی کے لیے مولا تجھے نہیں تو کر، یہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن سن اگر حسینی مرے گا تو رب کہتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو میری طرف سے، اور اے فرشتوں انہیں پاکیزگی کا اعلان کر دو اور کہو ویلکم ٹو جنت۔ سبحان اللہ، فادخلوها خالدین، ارے ہمیشہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں تھا تو اسلام کے لیے تھا، آج تجھے اسلام میں سلام کر رہا ہے، سلام تجھے کر رہا ہے، آج جنت رضا الہی میں داخل ہو جا۔ اس لیے اے مسلمان، اے ہندوستان کے مسلمان، ہوش کے ناخن اب لے لو، اور مسلمان کہوں تو سمجھنا کہ عطائے رسول اور مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، یاد رکھنا اگر تجھے سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کر، ریجیکٹ مت کر، تردید مت کر، نام آتے ہی تمہیں
پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو، منطق بہت سخت سبجیکٹ ہے۔ رائچور گلشن رضوی میں جب میں پڑھا رہا تھا 7 سال تک، 1999 سے 2007 تک، تو وہاں منطق کی صرف مرقات داخل تھی، یا ایک اور کھیچتان کر کے شرح تہذیب داخل تھی۔ یہ منطق سائنس جس کو بولتے، میں نے اس میں ملا حسن داخل کر دیا۔ اب داخل کر دیا تو صحیح، لیکن ہر سال مجھے کو پڑھانے کی ضرورت پڑی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ پاک محدث کبیر پر موسلادھار کرم و رحمت و حیات جاویدانی کی بارش نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ سے میں ہمیشہ ایک جملہ اپنے استاذ جلال طلس میں پوچھتا تھا، آپ حدیث بیان کرتے وقت کیوں بولتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا، رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ ایسا جملہ جو بولتے تو میں نے کہا یہ کیوں بولتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ منطق کی وجہ سے بولتا ہوں، منطق کی وجہ سے بولتے ہیں۔ تو میرا سبجیکٹ بن گیا منطق، اسلامی منطق۔ لیکن سن، اسی منطق میں ہے ہر مرغی پاخانہ کھاتی ہے اور ہر انسان مرغی کھاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ ہر انسان مرغی کھاتا ہے اور ہر مرغی پاخانہ کھاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہر انسان؟ ایسی سائنس نہیں، ایسا دماغ اور ایسی عقل نہیں۔ اسلامی سائنس یہ کہتا ہے عالم چینج ہونے والا ہے اور ہر چینج ہونے والا فنا ہونے والا ہے، لہذا عالم فنا ہونے والا ہے۔ ارے جب عالم فنا ہونے والا ہے تو کس بقا کی بات کر رہا ہے یار؟ کس جنت اور کس خوشی کی بات کر رہا ہے؟ ایک سٹکیس پیسہ دے دے، کتنے دن تک ہم ان کو چلائیں گے؟ کتنے دن تک ہم چلائیں گے؟ عالم فنا ہونے والا ہے۔ بڑا معیاری جملہ آ رہا ہے منہ پر، توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس 5 سال کی صرف حکومت ہے، نوٹ کیجیے گا، لیکن مولا کہہ رہا ہے ایک شخص ہے، اے بھائی ادھر دیکھیں، ایک شخص ہے جس کو ہم پوری دنیا کی سونے کی چڑیا ہم دے دیں۔ جملے پہ غور کرنا، انڈیا کو سونے کی چڑیا بنانے والے ہم ہی ہیں۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ تاج محل اس کے باپ کا نہیں، میرے باپ کا ہے۔ پارلیمنٹ پر بیٹھے ہو، بنانے والے ہم ہیں۔ ہسٹری تو اٹھاؤ، 600 700 1000 سال کے قریب حکومت ہم کیے ہیں، ایک بھی سیکولرزم پر داغ بتاؤ۔ جودھا اکبر کی سیکولرزم اتنی مشہور ہے، تائید کے جملے نہیں ہیں، لیکن ہم سیکولر فکر بتا رہے ہیں۔ تو 5 سال میں جو نہ کر سکا، یہ 600 1000 سال بھی ہماری حکومت رہی، لیکن ہم نے ہندوستان کو یہ راکھ نہیں دیا ہے، اپنا وجود دیا ہے کہ اوپر رہتے ہیں تو محبت سے چلتے ہیں، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی چلو تو مصطفیٰ نے کہا ہے میرے پیارے، قبرستان میں اکڑ کر مت چلا کرو، اس لیے کہ تم یہاں اکڑ کر چلو گے تو زمین بھی مخلوق ہے، تجھے وہ زمین دبانے لگے گی۔ ہمیں تو مصطفیٰ نے ایسا پوتر سکھایا ہے مذہب کہ یہاں کی مٹی میں چلو تو ادب سے چلو اور مٹی میں رہو تو ادب سے رہو۔ تم یہاں بھی چلتے ہو تو غرہ اور گھمنڈ کر کے چلتے ہو، اور جب جاتے ہو تو اڑ کر چلے جاتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ؟ اڑ کر چلے جاتے ہو۔ بتا وفادار مٹی کا کون ہے؟ جے ہند مادر وطن بھارت ماتا، ماتا کو کہنے والا مرنے کے بعد اڑتا کیوں؟ ارے ماتا ہو تو آغوش میں آ، کیونکہ ماں کے آغوش میں سکون ہے، ماں کی آنچل میں سکون ہے۔ ہم جیتے بھی ہیں تو جاتے ہیں تو آشیرواد لے کر ماں کے قدم کا، کیونکہ جنتی قدم ہے، اور مرتے بھی ہیں تو ماں کی دعا سے بخشش کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اے ماں، اگر تو نے دعا کر دیا کہ مولا میں معین الدین سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، مولا جنید بغدادی سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، آواز آتی ہے اے معین کی ماں، میں نے معین کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان
समझा क्या है? काफरे ज़बर चर नहीं होता, काफरे ज़बर कर होता, काफरे ज़बर चर नहीं होता। तू चर चर करेगा, हिज्जा लगाने नहीं आता तलाक का, खुदा की कसम पूछ लो, तलाक का हिज्जा लगाए जैसे हम लगा रहे हैं। ता ज़बर ता, लाम अलिफ साकिन ज़बर ला, काफ साकिन, उसका बाप क्या पूरी असलें भी उठ जाए, अब उठेगी कहां से? तोड़ गए, हिज्जे लगा नहीं सकते, उसके हिज्जे लगा नहीं सकते। डिफिनेशन कहां से मालूम? डिफिनेशन नहीं मालूम तो क्वालिटी कहां से मालूम? क्वालिटी नहीं मालूम तो क्वांटिटी कहां से मालूम? अब तवज्जो दे रहे हैं? ये सब समझो। आज का ये अजीमुशान जलसा जो आपकी बज़्म मोहब्बत और बज़्म दयार में सजाई गई है, ये जलसा नहीं, हम भी आप ही में से एक फ़र्द है। हमारी भी ज़बान वही है जो आपकी ज़बान है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जिंदाबाद। रद्दे वहाबियत, रद्दे अहले हदीसियत, तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जिंदाबाद। उन्वाने मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। पार्लियामेंट पर बैठने वाला मोदी जिंदाबाद, पार्लियामेंट पर बैठने वाला मोदी जिंदाबाद। बीजेपी हुकूमत जिंदाबाद, आरएसएस बजरंग दल जिंदाबाद। मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद। हम अपने घर की भीख नहीं, मुस्तफा की भीख की हिफाजत चाह रहे हैं। मुस्तफा ने जो सदका दिया उसकी हिफाजत चाह रहे हैं। हम नहीं मानते कि तुम हमें तहफ़्फ़ुज़ात दो। 12% तहफ़्फ़ुज़ात करने वाली तेलंगाना हुकूमत अब तक 4% भी देने के लिए आगे पीछे हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, वोट ये भी दे रहे हैं, वोट हम भी दे रहे हैं, वोट ये भी दे रहे हैं, हम सब मुसलमान हैं, फिर हमारे को डिवाइड क्यों किया जा रहा है, तकसीम क्यों किया जा रहा है? हमारे वोट से आने वाली हुकूमत, हमारा वोट अगर एक भी पड़ रहा है तो मुसलमान का वोट पड़ रहा है ना। अभी हम दिखाएंगे यूपी की सरजमीन पर क्या होने वाला है, बिहार में क्या हुआ हमने दिखा दिया, बंगाल में क्या हुआ दिखा दिया गया, यूपी पर सोच लो। इसलिए ए मुसलमान जाग जा, ये तुम्हें लाखों सूटकेस भी दे दे, सूटकेस को भी आग लगा दो। अब हमें बीजेपी हुकूमत कभी नहीं चाहिए। बोलो, बीजेपी हुकूमत कभी नहीं चाहिए, बीजेपी हुकूमत कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद, कभी नहीं चाहिए। इसलिए कि इसने मेरे रब की शरीयत पर उंगली उठाया है, मुस्तफा की अता पर उंगली उठाया है। तुमने आज तक अखलाक को मारा, हमने कुछ नहीं, हमने अखलाकी मुजाहरा किया है। तूने ज़किया जाफरी के मसले को लिया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने बैरिस्टर को, अपने कायदीन को ये मसला सुपुर्द कर लिया है। लेकिन अब डायरेक्ट मुसलमानों के दिल पर खंजर है। इसलिए सुनो, अब क़ुलूब मुस्लिमीन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस हुकूमत को वो बैठाने जानती है उसे उतारने भी जानती है। उसे उतारना कैसे है? ऐलान करते हैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस से। अगर उसने यकसा सिविल कोड के बारे में अब बात भी की है, और सुनो, मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर का मसला छेड़ा है, तो अब ये जलसा अब पूरे हुकूमत हिंद के पास हुआ करेगा, अब वहां पार्लियामेंट में हुआ करेगा। शक्लें अलग अलग होंगी, एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल होगी या कुछ भी हो। इसलिए प्यारे, आज जब चुके हैं और जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम को आगे बढ़ाओ। जो दस्तखती मुहिम है इसको बढ़ाओ। अपनी औरतों से भी उनसे कहो कि तुझे बता 60 साल की उम्र चाहिए या मुस्तफा चाहिए? उसे बता, तू 30 साल 40 साल तक एंजॉय करने की अहलियत रखती है ना। 55 साल के बाद, तवज्जो दीजिए, 55 साल के बाद बहू की डांट सुनने वाली है। 55 साल के बाद बेटा भी पता नहीं ओल्ड एज होम में डाल देगा। इसलिए पहले ही तू रिजर्व ऑफ जन्नत के लिए ऐसा सामान मुहैया कर ले, वो सामान है तेरा मुस्तफ़ा। और उस मुस्तफ़ा ने तुझे कुरान दिया, और उस कुरान में तेरे 3 तलाक का मसला है। उस कुरान ने तुम्हें इस्लाम को पवित्र और इस्लाम को कंप्लीट मजहब कहा है।
اس اسلام کے حوالے سے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، توجہ دیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اس کے بعد ہم وہاں پر اکول کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسلام سے باہر کوئی اکول کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا. قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آیت الکرسی کے بعد کی آیت کریمہ، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہابی لوگ اس کا الٹا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ وہ پیدا ہی ہو الٹے، پیدا ہی ہو الٹے. ہاں یا تو اڈپ کر کے آئے سو. بڑا افسوس ہوتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. ہاں ہمیں سب کے ساتھ ایکول رہنا چاہیے. یہی سب نظریات جو حقیقت ہے یاد رکھنا پیارے. زخم جو ہوتا نا، نہ اسے دیکھا جاتا نہ اسے چانٹا جاتا، اس کا علاج کیا جاتا تب چھوٹتا. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ تو زخم ہے ہمارے، اب اس کا علاج کرنا ہے. کتنے زخم ہیں؟ 3 زخم بڑے مشہور ہیں آج. وہابی، اہل حدیث، غیر مقلد، یہ ایک زخم. تبلیغی، دیوبندی، یہ سب زخم ہیں ہمارے. توجہ دیجیے گا، بڑی محبت کے جملے بولا ہوں. ہمارا زخم ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن ہم اسے چاٹیں گے بھی نہیں اور ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں، ہم اس کا علاج کریں گے. اب اس کا علاج یہ ہے، ہم اعلان کرتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو رائج کیا ہے، یہ فاروق اعظم کی رائے نہیں ہے، قرآن پاک کی تعمیل ہے. شریعت سنو، قرآن پاک کی تعمیل ہے. اور آج میں نے یوٹیوب پر ضیاء نیّر آپ دیکھیے، اور میں نے واٹس ایپ پر بھی بھیج دیا ہے 3 طلاق اور اہل حدیث. پوری میں نے 12 صحابہ کبار، بڑے بڑے صحابہ کبار سے 3 طلاق کے مسئلے کو بتایا قرآن پاک کی تائید میں. توجہ دیجیے گا. لہٰذا جو لوگ اہل حدیث وغیرہ یہ 3 طلاق کے مسئلے پر آج واویلا مچا رہے ہیں، ارے نہیں یہ تو عمر فاروق کی رائے ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیے تو 21 طلاق واقع ہوتی. ٹھیک ہے، تو 3 طلاق دے کر کے بھی 1 طلاق واقع رکھ. قرآن پاک میں جانتے ہو نبی کے گستاخ کی علامت بتائی گئی ہے حرامی. 2 منٹ چپ رہتا ہوں، سمجھ جانا. یہ بڑا توحیدی مار ہے تمہارے اوپر. توجہ دیجیے گا، کیا کہا گیا سورہ نون والقلم میں؟ آپ دیکھیے، ولید بن مغیرہ حرامی النسل، اس کے بارے میں کہا گیا تو یہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس گیا اور کہا محمد نے ایک ایسی آیت سنائی ہے جس کا تعلق تجھ سے ہے ڈائریکٹ. بتا میں کیسے اور کس سے پیدا ہوا ہوں؟ صاف کہا تو اپنے باپ سے نہیں ہے، تو چرواہا سے. نبی کی گستاخی، نبی کو مجنوں، دیوانہ، پاگل معاذ اللہ کہا تھا. توجہ دیجیے گا. تو یہ جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں گستاخ خان پیارے، میں عوام کو نہیں، اگر عوام ان سے صرف ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیکھ کر قریب ہوئے ہیں تو خدا کی قسم او حسینی تم سے لگانے کو تیار ہے سینہ. اگر تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیکھتے ہو تو آؤ، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، آؤ. لیکن اگر تم جان بوجھ کر کے کہ ان کا مسلک ایسا ہے، ان کا مذہب ایسا ہے، اور یاد رکھنا اہل سنت والجماعت صرف درگاہوں پر جانے کا نام نہیں، توحید و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے. میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، ہم نے اگر فجر کی نماز چھوڑی ہے تو فتویٰ ہم پر لگا، پوری سنیت پر مت لگا. عبداللہ کی سزا عبد الرحمن کو مت دے. تو اعلان کرتا ہوں اہل سنت والجماعت اور تحفظ شریعت کے جو دل دادے اور ذمہ داران اور حاملین ہیں وہ حقیقت میں اہل توحید ہیں، اہل رسالت ہیں، توحید و رسالت کے ماننے والے ہیں. ان کے عمل میں بگاڑ ہو سکتا، عقیدے میں بگاڑ نہیں ہو سکتا. توجہ دیا آپ نے؟ اس لیے یہ زخم کو آپ کو ختم کرنا ہے. کوئی بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ ایک لفظ میں ان کو ایک دم صاف کہہ دو، آپ کی جماعت حسینی جماعت ہے یا یزیدی جماعت ہے، ایک دم صاف کہو. اور ہم آپ سے جواب پوچھے ہیں، ہم آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کی جماعت حسینی ہے، ارے ایسا کیسے پوچھ رہے جی، کیا پوچھ رہے، بڑی بڑی بات آگے کر. تو ہم نے اتنا تو سنا ہے کہ ہم جنت جہاں جائیں گے نا تو حسین ہمارے لیڈر ہیں. تب ہمیں ایسا دین دیجیے، ایسا دین دیجیے. جانتے ہیں بڑی اچھی بات آگے حدیث پاک سنو، مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. حضرت امام حسن نے، واہ، حضرت علی کے انتقال کے بعد جب ان کو مطلب حضرت امام حسن کو حکومت کا مسئلہ آیا ہے، خلافت کا مسئلہ آیا، خلافت 30 سال تک رہی ہے. بس خلافت 30 سال، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق، 10 سال تک حضرت عمر فاروق، 12 سال تک حضرت عثمان. کتنے سال ہوئے؟ 24 ماشاءاللہ. 5.5 سال تک حضرت علی اور 6 مہینہ تک حضرت حسن. خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر یہ خلافت.
تو حضرت حسن علی کے بعد جب خلیفہ بنے، توجہ دیجیے گا، تو بیوی نے ایک جملہ کہا، اچھا ہوا آپ کے ابو، ان کے حساب سے عربی بول رہے ہیں، میں اردو میں سمجھا، آپ کے ابو چلے گئے تو آپ خلیفہ، ایسا جملہ صرف کہا تھا. خدا کی قسم اس وقت کیا کہا امام حسن نے، جا تجھے میں 3 طلاق دیتا ہوں. جملے پہ غور کر، میں نے ایسے ہی حسنی حسینی دین نہیں کہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی کبھی ان کو کہ یہ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھائے کیوں؟ یہ جنتی مسئلہ ہے، نوٹ کرنا، یہ جنتی مسئلہ ہے اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ دجال وقت ہے اور وہ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی دیا ہے، جہنم بھی دیا ہے. اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہے. بخاری اٹھاؤ، جو لوگ ان کو فالو کریں گے قیامت کے وقت، قیامت کے قریب دجال کہے گا مجھے مان، ہم جنت میں ڈالیں گے. ماننے والے اگر ان کو مانیں گے تو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جیسے ڈالے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور نہ ماننے والے جب نہیں مانیں گے وہ جہنم میں ڈالے گا اور جنت میں چلا جائے گا. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہر باغات دکھانے والی حکومت، امام حسن نے صرف ایک جملہ سنا کہ علی کا انتقال ہوا اس لیے خلیفہ آپ بنے، اچھا ہوا نا. بیوی کو آپ نے 3 طلاق دے دیا، اور جب 3 طلاق دے دیا تو اس حکومت سے پوچھ کیا امام حسن نے پھر اس کو رکھا؟ آج اس حکومت کے شہر بدر ہے، اس میں بھی سازش ہے. میں آگے چل کر اس بات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ذاکر نالائق کو جو شہر بدر کیا ہوا ہے اور ان کے چلر بلر یہ عمران برودر اور یہ سب جو کر رہے ہیں کام، یہ سب اسی کا کام کر رہے ہیں. آپ محسوس کیجئے، ارے 3 طلاق جس نے ایک اس میں دے دیا وہ 3 طلاق نہیں ہوگی، ایک ہی طلاق ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. بے وقوف کی اولاد نے تو اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا پہلے بتا. اس لیے کہ مسائل شرعیہ کی بنیاد اول قرآن ہے. قرآن میں نہ ہو تب حدیث میں جاؤ، حدیث میں نہ ہو تب اجماع میں جاؤ، اجماع میں نہ ہو تب مجتہدین کے پاس جاؤ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا رسول نے فرمایا؟ بولو، نماز قائم کرو کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نا. تو رفع یدین کا مسئلہ اپنے جیب سے کیوں نکالتے ہیں؟ ارے اس آئینے میں نکالیں. قرأت خلف الامام کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ میں جو بتانے جا رہا ہوں، تحفظ شریعت کا مغز سمجھو، تحفظ شریعت کا دماغ سمجھو، تحفظ شریعت کی بقا سمجھو، تحفظ شریعت کا مقصد سمجھو، اس جلسے کے معماروں کی غرض و غائب سمجھو. آپ کو بیدار، آپ کو سنیت کے حوالے سے بیدار کرنا ہے پیارے. اب آپ کو پابندی کے ساتھ خدا کی قسم 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا ہے اور پابندی کے ساتھ شریعت اسلام کے تحفظ کے لیے وقت بھی دینا ہے، ڈسکس بھی کرنا ہے. اپنا امام اچھا چنو اور اپنے امام کو ٹائم دو، ان سے مسئلہ پوچھو، ان کو ٹاپک دو کہ اے امام صاحب اس ٹاپک پر مطالعہ کرو. ہم چندہ کر کے آپ کو پیسہ دیتے ہیں، لیکن آپ بریانی کھانے والے امام کو مت رکھو. یہ ایک ذمہ دارانہ اسٹیج سے اعلان ہے کہ سنو، آپ کا جو امام مصلی ہو، آپ کا جو مصلی کا امام ہو، وہ وقت کا بہترین ہو. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے جملے نہیں، خود امام اہل سنت کے جملے ہیں. آپ ان کے لٹریچر کو دیکھیے، اس کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے تو امام اہل سنت کہتے ہیں 10 نکاتی پروگرام. اس نکاتی پروگرام میں ایک سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو جس لائق ہو اس سے کام لو، جو جس لائق ہو اس سے کام لو. نالائقوں سے بہت کام لے چکے آپ. اب وہ نماز تو آپ بھی پڑھائیں گے، آپ بھی پڑھائیں گے. جو بھی داڑھی رکھ لے، متقی پرہیزگار ہیں، 4-5 سورہ یاد کر لے، نماز پڑھا لیں گے. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کر لے. کتنا ایزی مسئلہ بتا دیا. لیکن مصلی امامت کے لیے جس کو بھی ایڈوائز کرو، نوٹ کرو، ان کو وقت دو، ان کو ٹائم دو، ان سے پوچھو تمہیں کتنا پیسہ چاہیے. تم ٹیوشن کو مت جاؤ 1000-2000 کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. کوئی اعلان کرے یا نہ کرے، میرا سینٹر اعلان کرتا ہے ایک ٹیوشن پڑھانے والے سننے امام، تجھے اگر 5000 ملتا ہے ٹیوشن میں، ہم 10,000 دینے کو تیار ہے. لیکن تو سنیت کے لیے اپنا ٹائم نکال، مسئلے کی حفاظت کے لیے ٹائم نکال، مسئلے کو دیکھ ریکھ کے لیے ٹائم نکال. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1400 کتاب اپنے بخشش کے لیے نہیں، تمہارے لیے لکھا ہے. تحفظ شریعت چیلنج بھرا یہ عنوان تھا، یہ جملہ تھا. اب ختم کر دو. اچھا فارم تو بھر ہی رہے ہیں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے
हर एक शख्स फार्म ही बनकर उठेगा इंशाअल्लाह। ऑनलाइन भी भरे जा रहे हैं, भरिए, उसमें कोई नहीं। खुदा की कसम, रसूल पाक के गुलामों, पूरा बोरा बंडा भी दुश्मन इस्लाम हो जाए और एक झोपड़ी में अल्लाह रसूल का मानने वाला हो, खुदा की कसम उस झोपड़ी वाले की वजह से पूरे बोरा बंडा को अल्लाह बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुमने इसको अकीदत का नाम दिया है? उठा कुरान मजीद सूरह अनफाल पारा नंबर 9 आयत नंबर 33, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए हबीब मुकर्रम, हम आम अजाब उस वक्त तक नहीं डालेंगे अगर 99% भी अजाब के मुस्तहिक होंगे, लेकिन एक भी आपका मानने वाला सच्चा होगा तो हम उस एक की वजह से सबको बचा लें। सुभान अल्लाह, सुभान अरे तो बहुत हो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, रसूल का दामन, नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले दीवार के पीछे अगर कोई छुपा रहे उसे मुर्दा मत कहो, आलम से वो छुपे हैं क्योंकि वो सारे आलम के रसूल हैं, इस आलम से सिर्फ छुपे हैं। प्यारे, मोहब्बत भरे दिल से आज भी मुस्तफा को मानने वाले मौजूद हैं उसी रहमतुल लिल आलमीन में। जब एक की वजह से मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतना खुलेआम ये रद्द करने वाला, इतना खुलेआम ये जालिम हुक्मरान, इतना खुलेआम इस तरह की हरकत करने वाला, और अल्लाह अज़ाब क्यों नहीं डाल रहा है? एक आयत हमारी तसल्ली कर देती है कि ए सोचने वाले, अरे तू नैयरे आज़म हो सकता है, फहमे आज़म तेरे पास उतना नहीं जो खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल के पास हिकमतो दानाइयो फहम है, जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक जो रखता है अपने पास हिकमत। तवज्जो देना, रब कहता है कुछ मत उसे, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए मुस्तफा का चाहिए। सुभान अल्लाह, हमें क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। जुमला में समझ गया? हमें क्वालिटी चाहिए, मुस्तफा की गुलामी की क्वालिटी चाहिए, हुसैनी की गुलामी की क्वालिटी चाहिए। एक अहले हदीस का एक क्लिप आया, उसमें एक जुमला कहा गया, करबला की जंग सियासी थी। देखिए, करबला की जंग सियासी थी, अरे तो ऐलान करना, माशाल्लाह एक जुमला कह रहा हूँ, ए अल्लाह हमें हुसैन की जन्नत नसीब फरमा। मैंने आपको कहा नहीं आमीन, सही है, आपने आमीन कह दिया, लेकिन अगर कहूँ, कहने में भी हिम्मत नहीं हो रही, उनसे कहिए तू बोल ए अल्लाह हमें यजीद की जन्नत दे, तो आप कहेंगे थू। सही है? सही, सही। आपको बोलेंगे भी नहीं और आप कहेंगे थू। मैं क्यों? जब यजीद रहमतुल्लाह अलैह तौसीफुर रहमान ने ये जुमला कहा, उनके चिल्लरों ने ये जुमला कहा, इब्ने तैमिया ने कहा उनकी तारीफ में। तवज्जो दे रहे हो? यजीद रहमतुल्लाह अलैह, तो रहमतुल्लाह अलैह का दामन पाकर तू भी तो अल्लाह की रहमत ले ले। तुझे मुबारक तो मैं नहीं कहता हूँ, बस एक जुमला कहूँगा, तुझे वो मुबारक नहीं, हमें हुसैन मुबारक हो। क्योंकि मुबारक अरबी जुमला है। ए नौजवान, एक मसले का हल भी बता दूं, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब जुमला जो बोलते हो, दिवाली मुबारक, ये मुबारक, वो मुबारक का जुमला कभी भी नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। हमेशा बोलना जुमा मुबारक, हमेशा बोलना ईद मुबारक, हमेशा बोलना बच्चा मुबारक, हमेशा बोलना मुसलमान को इस्लाम मुबारक। तो मुसलमानी मुआमलात में मुबारक का वर्ड यूज करना, हिंदू के मुआमलात में मुबारक नहीं, हैप्पी बोल सकते हो, क्योंकि ये लाड मिकाले की बोली है, मुबारक कुरान की बोली है, मुस्तफा की बोली है। तो शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ आपको अल्फाज के एतबार से भी करना है, उनके मफाहिम व मानी के एतबार से भी करना है। आज इस तसव्वुर को लेकर उठो प्यारे कि कल संडे है सोए रहेंगे नहीं, तुम्हें नमाज भी पढ़नी है। हुसैन का सजदा तुम्हें दावत दे रहा है प्यारे, तुम्हें सकीना की शिशकारी दावत दे रही है, ज़ैनब का सब्र दावत दे रहा है, फातिमा की तलकीन दावत दे रही है, सकीना की मोहब्बत दावत दे रही है, अली असगर की का बचपना दावत दे रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत दावत दे रही है। तुम दावत लो और इन्हीं की जन्नत में तुम्हें जाना है। तुम शीइयत फिक्र मत रखो कि साल में एक मर्तबा हुसैन का जलसा मना लिए, हुसैनी नहीं, अरे हुसैनी ये रब का उन्वान है। हुसैन और हसन
ایک مسئلہ پوچھ لیا تھا اسی میں کہ اگر کسی کو مطلب شیر نے کھا لیا، اس کے پیٹ میں وہ چلا گیا، تو اب کیا کرنا، کیسے کرنا، ان کو کیسے یہ کرنا وہ کرنا؟ تو ایک جواب دے دینا پیارے، کچھ کرو یا نہ کرو، نبی تو وہاں ضرور جائیں گے. سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ ضرور جائے گا وہاں. اس لیے کہ تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں. خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. سوئی کے ناکے کے اندر بھی پوری کائنات کو سمونے پر قادر ہے. تو اے انسان، تو پارلیمنٹ کی وجہ سے یا پی ڈی پی حکومت کی وجہ سے، آر ایس ایس بجرنگ دل کی وجہ سے، وی ایچ پی کی وجہ سے، ان ظالم نظریات رکھنے والوں کی وجہ سے، ظلم و بربریت و دہشت گردی فکر رکھنے والوں کی وجہ سے اگر کہیں بھی کسی بھی نرقے میں مر گیا، کوئی تجھے دفنائے یا نہ دفنائے، کوئی تجھے کفنائے یا نہ کفنائے، آنکھ ریگولر کے لیے بند ہوگی، مصطفیٰ کا دیدار ریگولر کے لیے ہو جائے گا. جواب ملے گا. اے میرے پیارے، میرا تعلق تجھ سے جسمانی نہیں، روحانی تھا. روحانی تیرے جسم کا لوٹنا کہیں بھی ہو جائے، تیرا دل میرے پاس ہے، تیری روح میرے پاس ہے. اس لیے روح نکلتی ہے، روح پر موت نہیں آتی ہے، موت جسم پر آتی ہے، روح نکلتی ہے. اس لیے پیارے، تحفظ شریعت کا عنوان تجھے چیلنج دے رہا ہے. نماز بھی پڑھو، حج کی استطاعت ہے تو حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو. آج شریعت کا ایک ایک حصہ تم سے دعوت مانگ رہا ہے، تم سے مانگ رہا ہے، تم سے مطالبہ کر رہا ہے. تم نماز مت چھوڑو، اور ورنہ ان لوگوں کو موقع مل جائے گا. اور موقع مت دو، خدا کی قسم. امام حسین نے نماز ادا کیا، امام حسن نے نماز ادا کیا، رسول اعظم نے نماز ادا کیا، اور آقا نے فرمایا امتیو، نماز تم پڑھتی ہو، ٹھنڈک میری آنکھوں کو پہنچتی ہے. اس لیے پیارے، امام اہل سنت کی ایک بھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. تب جا کر متقی اعظم جنم لیتا ہے. مفتی اعظم ایسے ہی نہیں پیدا ہو. جس کا بیٹا متقی اعظم، ان کی خمیر کتنی تقوی والی. آپ جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہو، چشتیت کا بھی احسان عظیم ہے، قادریت کا بھی احسان عظیم ہے، تمام سلاسل کے بزرگوں کا احسان عظیم ہے. یاد رکھنا، تحفظ شریعت یہ تمہارا ایمانی عنوان ہے. اگر تم سے یہ چلا گیا تو گویا ایمان چلا گیا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. ہم ایک